ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوں میں ہم کو نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں۔ اور حدیث نمبر 69 کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ہمیں نصیحت کب کرتے تھے؟ دنوں میں ہم کو نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے تھے کہ ہم اکتا جائیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ واعظ و نصیحت جو ہے بغیر موقع اور مناسبت کے بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی موقع کی مناسبت سے جو واعظ و نصیحت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ شوق سے سنتے ہیں، ان کو تجسس ہوتا ہے، وہ بڑی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سنتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات جو ہے ہمیشہ جو تھی وہ جامعہ کرتے تھے، لیکن مختصر کرتے تھے۔ بہت زیادہ لمبے لمبے واعظ و نصیحت جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ مختصر سی بات کرتے تھے۔ مقصد ہوتا تھا کہ بات جو ہے لوگوں کی یعنی کہ ذہن کے اندر آ جائے، وہ اس بات کو جانچ لیں اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے اور بے تکی جو ہے واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ جس کو واعظ کیا جائے اگلا بندہ جو ہے وہ سننے سے اکتا جائے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ موقع کی رعایت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ ہم اکتا جائیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی تو ویسے ہی بولتے تھے تو صحابہ جو ہیں ویسے ہی انہماک اور شوق سے سنتے تھے۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے جب ہم اگر ایک دائی ہیں، ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو ہمیں عوام کی جو آگے سے ان کی نفسیات ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا سن سکتے ہیں، وہ کتنا بات جو ہے توجہ اور شوق سے سنتے ہیں۔ جتنی تو وہ توجہ اور شوق سے سنتے ہیں ان کو اتنی ہی بات سنائی جائے، نہ یہ کہ یعنی کہ عوام جو ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہے یا کسی کو بھوک لگی ہے تو یعنی کہ وہ بے چین ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آواز ختم ہو تو ہم یعنی کہ یہاں سے نکلیں، وہ انتظار کر رہے ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ صرف اتنی ہوتا ہے جتنی دیر تک عوام جو ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، شوق سے سنیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر جو ہے 69، اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جو تھے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ہر درجہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آسانی والا کیا جائے، سختی والا معاملہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، سختی نہ کرو، انہیں خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ جیسے کہ خوشی کی بات سناؤ، جنت کی خوشخبریاں سناؤ، اگر وہ کرتے ہیں تو جیسے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں تو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بڑے یعنی کہ سمجھے کہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نچھاور کرنے کے لیے اپنے بندوں کے اوپر تیار رہتا ہے، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس کا ثواب صرف 3 دفعہ جو ہے ایک مختصر سی سورت پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ ایسے بہت ساری یعنی دعائیں ہیں، بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جن کے پڑھنے سے بہت ساری یعنی کہ جنت کا راستہ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اس کو بلکہ وہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ جو بھی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اللہ کے
اجازت سے دی، اللہ نے اللہ کے نبی کو جب یہ بتایا تو اسی حساب سے دی، تو پھر ہمیں خوشی کی جو ہے وہ خبریں سننی چاہیے، اور ہمیں یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جتنا پرافٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فکس کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے ہمارے لیے کر دیا، ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کو جو ہے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جنت سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، ہر وقت تک جہنم کی باتیں جو ہے سنا کے لوگوں کو ڈراؤ نہیں، دین سے متنفر نہ کرو، اگلے انسان کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھ کے اس کو واضح نصیحت بھی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بدزن ہو جائے، وہ اسلام کے نام سے ہی بدزن ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بدزن اس وقت ہوتے ہیں جب جو دائی ہے وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہے لیکن نصیحت تو بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اگر بہت سارے مسلمان جو ہیں بالکل صحیح راہ راست پہ آ جاتے ہیں اس وقت جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک دائی ہے، جو بتانے والا ہے، وہ خود بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے جو کہ وہ ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو ہماری ہر درجہ کوشش جو ہے 100% یہی ہونی چاہیے کہ جو واعظ اور نصیحت جو ہے ہم کریں، اس پہ خود سے عمل کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو، یعنی کہ خود تو تم عمل نہیں کرتے، پھر لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو واعظ و نصیحت کیا جائے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، مشکلات کھڑی نہ کی جائیں، اور یکدم جو ہے بڑی بڑی باتیں کر کے جو ہے ہم لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں۔ اگر ایک دین کی طرف ایک بندے کو دین کی کشش جو ہے وہ کھینچ کے لے کے آ رہی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے یعنی کہ وہ اس کی طرف ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جائے گا، یکدم اس کے اوپر سارا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو پہلے صرف فرض ہی یعنی کہ انسانوں کے اوپر فرض کیے، سنتے و نوافل نہیں تھے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ذہنوں کے اندر جو دماغ کے اندر جو ہے نماز جو ہے وہ اتر گئی ہے، وہ ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یعنی کہ سنتے ہیں، اور نوافل جو ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرض کر دیے کہ یہ بھی اگر کوئی پڑھے تو اس کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ سنت اور نوافل جو ہیں وہ پڑھنے لگے۔ پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی آہستہ آہستہ فرض کر دی۔ اگر ہم قدرت کا قانون دیکھیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یکدم کوئی چیز فرض نہیں کی بلکہ ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہر چیز جو ہے بتدریج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپلائی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر جو ہے ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے، ان پہ بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، انہیں ہمیشہ جو ہے جنت کی خوشخبریاں سنانی چاہیے اور نفرت نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے متنفر نہ ہوں۔ ظاہر ہے جہنم سے بھی کچھ لوگ جب ڈریں گے تو ہی ڈر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو ہے بار بار اس چیز کا ذکر نہ کیا جائے، خصوصاً وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ عمل کرتے ہیں، کہ اسلام کی طرف جو ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نام کے مسلمان تو ہم سب لوگ ہی ہیں لیکن حقیقی اسلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے بہت دور ہے، تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ صبر کا ہمیشہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ موقع کی مناسبت سے اپنے اسلام کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے اس کو سمجھیں کہ اپلائی کر لیتے ہیں۔ اسلام کی جو ایک کشش ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور بالکل ان کا عمل جو ہے ہر عمل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔